سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں مظاہر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں A27 نیوز کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ ناظرین آج کی اس نشست میں میرے ساتھ ہوں گے عظیم مذہبی اسکالر حافظ محمد نور الحسن نقشبندی صاحب۔ میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ MA اسلامیت کر رکھا ہے آپ نے، اور ان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان ان کا ساتھ دیں گے جناب محمد سلیم بٹی نقشبندی صاحب۔ میں آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد شبان قادری صاحب۔ ناظرین میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل A27 نیوز کو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آپ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی کیونکہ اللہ نے تو کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ تو کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ آپ نے جب سے نوازا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ تو میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے
ایک تیری نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، ایک تیری نعت ہی شہزاد کا سرمایہ اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا کیونکہ اللہ نے تو کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حافظ محمد نور الحسن صاحب نقشبندی۔ ناظرین آج ہم ان سے گفتگو کریں گے شب قدر کے فضائل اور وظائف کے بارے میں۔ جی حضرت صاحب ہمیں بتائیے گا شب قدر کے فضائل اور وظائف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے دلوں کو پاک اور منور کیا، تاروں کو روشنی بخشی، ہواؤں کو مسخر کیا، عبادات کے دنوں کو دیگر اوقات پر فضیلت دی، رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر شرف بخشا اور اسے شب قدر کے ذریعے ممتاز فرمایا۔ وہ شب قدر کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ حضرت امام مفسر شہیر فاضل اجل خلیفہ اعلی حضرت محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شب قدر کو شرف و برکت والی رات بنایا۔ اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں 7 بار کے احکام جو ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں، ملائکہ خدمات پر معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کو اس کی شرافت و قدر کے باعث شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہیں، بخاری و مسلم شریف کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو انسان
اس شب میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ اللہ رب العزت نے شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فرامین کے روشنی میں شب قدر کا رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہونا ثابت ہے، اور آخری عشرہ میں بھی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہونا اکثر ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ اس کو آخری عشرہ کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں جو ہے وہ تلاش کرو۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبی حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اکثر و بیشتر شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور آخری عشرہ کی بھی تاک راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے، اور آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے اکثر کی خوابیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہے وہ متفق ہیں، لہٰذا جو تم میں سے چاہے پسند کرے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کو اس کے ادب و احترام کے ساتھ عزت و انکساری کے ساتھ جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اہل اسلام کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس بابرکت مہینے کی آخری لمحات ہیں، آخری رات، آخری دنوں شب و روز ہیں، لہٰذا وہ اپنے زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ مستحقین تک جو ہے وہ پہنچا دیں، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ برابر کے خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، یہ تھے حضرت علامہ حافظ محمد نور الحسن نقشبندی صاحب، جو کہ بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے فضائل شب قدر پر اور وظائف شب قدر پر۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے محمد شبان قادری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت وسدی ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سونیاں گلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے۔
سبحان اللہ اس در تو فیض اٹھائے کل نبیاں تے کل ولیاں نے اس در تو فیض اٹھائے کل نبیاں تے کل ولیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیاں گلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے اے دنی مہک خزاں دی پئی قسمت جاگی ہوا دی انج لگدا اے دھوڑ مدینے دی او جویں سر وچ پائیاں کلیاں نے انج لگدا اے دھوڑ مدینے دی او جویں سر وچ پائیاں کلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیاں گلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے نیت دا بیڑا پار ہوے دکھ درد مصیبت ہزار ہوے اج کملی والا یاد آیا او ساڈے سر تو بلاواں ٹلیاں نے آج کملی والا یاد آیا او ساڈے سر تو بلاواں ٹلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیاں گلیاں نے ہر پاسے رحمت وسدی ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیاں گلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے محمد سلیم بھٹی صاحب سے۔ جی بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بھٹی صاحب بتائیے گا کہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، تو آپ اپنی عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں A27 کا مشکور ہوں، مجھے انہوں نے یہ شرف بخشا اور اللہ پاک ان کو عزت عطا فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقے اس نیوز کو کامیاب فرمائے۔ اور یہ ماہ مقدس ماہ رمضان شریف ہماری زندگی میں آیا، اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ماہ مقدس ماہ رمضان شریف کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ رمضان شریف جیسے عام لوگ عام مسلمان ہمارے
بسر کرتے ہیں، ایسے ہی میرا بھی ناچیز کا معمول ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں 5 وقت نماز پڑھوں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور تراویحاں، اور کوشش کرتا ہوں تہجد کے بھی نفل ادا کروں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ایسے ہی رمضان شریف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی عوام کا بہت بے حد مشکور ہوں۔ میں سیاست عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، اور جو میری عوام میرے لیے کوئی حکم فرماتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ان کی پوری خدمت کر سکوں۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور آخر میں بٹ صاحب ہمارے چینل کی وساطت سے ہمارے ناظرین اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اس نیوز کا شکریہ دوبارہ پھر ادا کرتا ہوں، اور میں عوام کے لیے یہ کہوں گا کہ اس چینل سے وابستہ ہوں